الحمدللہ الحمدللہ وکفا۔ سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، ہدایت کے دو اصول ہیں۔ نمبر 1 اجتہاد، نمبر 2 تقلید۔ یا تو خود دین سے پوری واقفیت ہو یا پھر جن کو دین پر واقفیت ہے ان سے مسائل پوچھ کر عمل کیا جائے۔ تو دین کے سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک اجتہاد، نمبر 2 تقلید۔ جس طرح ہدایت کے دو اصول ہیں، اسی طرح گمراہی کے بھی دو ہی اصول ہیں۔ نمبر 1 الہاد، نمبر 2 بدعات۔ الہاد کہتے ہیں دین میں ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا، اور بدعات کہتے ہیں غیر دین کو دین سمجھ لینا۔ دین میں ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنے والا الہاد والا بن جائے گا، اور دین میں غیر دین کو دین سمجھنے والا بدعات والا بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جس طرح ہدایت کے دو اصول ہیں، اسی طرح ہی گمراہی کے بھی دو ہی اصول ہیں۔ اور یاد رکھنا، ہدایت کے لیے، دین کے لیے، سچائی کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن گمراہی کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ذمہ دار گندم کاشت کرنے کے لیے گھر سے گندم لے کر آتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین میں پانی لگاتا ہے، زمین میں گندم ڈالتا ہے، تو پھر گندم اگتی ہے۔ لیکن گندم کے ساتھ ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں خود بخود نکل آتی ہیں۔ ذمہ دار گھر سے لایا نہیں تھا، ذمہ دار نے اس کے لیے محنت نہیں کی تھی۔ فصل کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کیڑے لگ جاتے ہیں، کوئی کیڑے فصل کے پھلوں کو خراب کرتے ہیں، کوئی کیڑا فصل کی جڑوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس فصل کو بچانے کے لیے اب ذمہ دار کیا کرتا ہے، اب کسان کیا کرتا ہے؟ اس فصل کو بچانے کے لیے ذمہ دار اس فصل پہ سپرے کرے گا، ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے، جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے اس میں ہل چلائے گا۔ اسی طرح ہی سمجھ لیجئے، دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، نظریے کی حفاظت، جب اس کے اوپر بدعات والے حملہ کریں، جب اس کے اوپر الہاد والے حملہ کریں، تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، حفاظ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح کے علماء اپنی ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں، جس طرح کے مدارس والے اپنی ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں، مساجد والے اپنی ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں، جماعت والے اپنی ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں، یہ پھر کیا کریں گے؟ یہ قرآن و سنت کی سپرے کر کے الہاد والوں کا بھی مقابلہ کریں گے، بدعات والوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ جو لوگ فتنے والے ہوتے ہیں، ان کے گمراہ کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سنی حنفی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے کچھ نمبر ہیں۔ جس طرح
ہماری تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں، اور تبلیغی جماعت کا امیر بھی یہی کہتا ہے کہ 6 نمبروں سے باہر نہیں جانا، اور ان کی ساری تبلیغ کا دار و مدار انہی 6 نمبروں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض گمراہ لوگوں کے بھی سنی حنفیوں کو گمراہ کرنے کے 6 نمبر ہیں، جو ہمارے استاد محترم رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بھی گمراہ کرنے کے 6 نمبر ہیں۔ نمبر 1، عام چیزوں کے متعلق حدیث کا سوال کرنا کہ یہ گھڑی جو آپ نے پہنی ہوئی یہ کس حدیث میں ثابت ہے، یہ جو آپ نے پین لگایا ہوا یہ کس حدیث سے ثابت ہے۔ تو عام چیزوں کے متعلق سنی حنفی سے حدیث کا مطالبہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ منع کی حدیث، اگر وہ حدیث دکھا دے، سنی حنفی وہ حدیث دکھا دے تو اس سے منع کی حدیث کا مطالبہ کرنا، اس سے منع کی حدیث کا مطالبہ کرنا کہ کس حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ یہ موبائل استعمال نہیں کرنا ہے، کس حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ یہ گھڑی نہیں باندھنا۔ نمبر 2، اگر سنی حنفی وہ حدیث دکھا دے فوراً منع کا مطالبہ کرنا۔ اور نمبر 3، اگر سنی حنفی وہ منع والی حدیث دکھا دے تو تم نے فوراً مطالبہ کرنا کہ ہم سیاستہ کی حدیث کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی حدیث کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح رافضی لوگ چند صحابہ کو مانتے ہیں باقی سب کو نہیں مانتے ہیں معاذ اللہ، اسی طرح تم نے بھی مطالبہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے 6 حدیث کی کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کی حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر وہ حدیث سیاستہ میں سے سنی حنفی دکھا دے تو پھر تم نے کہنا ہے کہ لفظ منسوخ اس میں دکھاؤ، اس میں لفظ منسوخ دکھاؤ۔ اور اگر وہ سنی حنفی لفظ منسوخ دکھا دے، نمبر 5، اگر وہ لفظ منسوخ بھی دکھا دے تو تم نے زور سے 3 مرتبہ کہہ دینا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور نمبر 6، جو دین کا کام نہیں کر رہا اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، جو نماز نہیں پڑھ رہا اسے تم نے کبھی نماز کی دعوت نہیں دینی ہے، اور جو دین کا کام کر رہا ہو، جو نماز پڑھ رہا ہو، جو سجدہ کر رہا ہو، جو رکوع کر رہا ہو، جو مسجد میں آ رہا ہو، جو مسجد سے جا رہا ہو، اسے تم نے کہنا ہے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کو شک میں ڈال دینا۔ تو جس طرح تبلیغی جماعت والوں کے 6 نمبر ہیں، اسی طرح گمراہ کرنے والوں کے بھی 6 نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی نماز، قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔